بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑے ہو جائیں پھر آ جائیں گے۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، ہم اصرار کرتی رہیں، طرح طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھی اور چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی، وہی ہمجولی تھے۔ محمد پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے تھے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی۔ وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سہانے روح تھی، لیکن کرتے کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ پھر ایک وجہ اور بھی ہوئی جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کو گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے اور بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے بھی پوچھا کہ کیسا ہے یہ بچہ؟ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، اس بچہ کو لے لیں، اس کو یہاں سے لے چلیں گے، یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئیں، ان کے ارادوں کو بھانپ گئیں، ان کی سازشوں سے گھبرا اٹھیں، ڈریں کہ کہیں سچ مچ وہ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں یا کوئی آزار نہ پہنچا دیں۔ چنانچہ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور بچے کو لے کر غائب ہو گئیں، حالانکہ انہیں امید نہ تھی کہ وہ اس طرح بھاگ سکیں گی اور بچے کو بچا سکیں گی۔ پھر جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی اور ان کی امانت ان کے حوالہ کی، تب کہیں جا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی، دادا کی سرپرستی، دونوں محمد سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو گئے تھے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننھیال اسی خاندان میں تھی، اسی لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہریں۔ بی بی آمنہ مدینے پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ جحفہ سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں، وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی پردیس میں ہوئی تھی، دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم اور وطن سے بہت دور۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی و کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سایہ سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کے شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جبکہ وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے کر بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثہ کا عبد المطلب پر بہت بڑا اثر پڑا۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینہ میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنے اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد آ جاتے تو عبد المطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سے ہلاتے، لیکن افسوس عبد المطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہی ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ آپ اب بہت سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت کو پہچاننے لگے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب: سیدنا ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرنیں ابھرتی ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا نہیں کہ اللہ نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور راہ حق سے بے خبر پایا تو سیدھا رستہ دکھایا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دادا ملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے یتیمی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ باپ نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا، وصیت کر دی کہ محمد کا خیال رکھنا اور ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، نہ سب سے زیادہ مالدار تھے، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بہت ہی نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد عبداللہ اور 2 سگے بھائی تھے، بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی تھی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی بھتیجے کو مانتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ان کو اپنی جان کی بھی فکر نہ ہوتی تھی، نہ اپنے بچوں کی، نہ ان کو آپ سے اس قدر محبت تھی۔ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، بات بات سے ذہانت کا ثبوت ملتا ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہماگیری تھی، احساس و شعور سے وہ پوری طرح بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہ ہوئے تھے، لیکن پیشانی پر اقبال مدی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں، عجیب و غریب کمالات کا اظہار تھا۔
ابو طالب دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے تھے اور حیرت سے انگشت بدنداں تھے کہ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نہ سمجھ بچوں میں نہیں تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بوڑھوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے وہ ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جب کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرتا ہے۔ ایسے ہی اسی زمانے میں جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا، راستہ دشوار تھا، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہیں تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا، سفر تو دشوار ہے لیکن بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر خوشی خوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے میں آپ بھی تھے۔ رستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو سنتے اس پر سوچ و بچار کرتے، سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیوپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا سامان ٹھیک کرنے لگا۔ جلدی سے آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں۔ انہوں نے آپ سب کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں، وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن کبھی بحیرہ نے نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، انکار کی تو کوئی وجہ تھی نہیں، دعوت قبول کر لی۔ تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد رہ گئے، آپ نہیں گئے، اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بحیرہ نے سب کا بہت پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ، نہیں بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی۔ ایک تو خلاف معمول دعوت تھی، پھر بھی یہ اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ بحیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے؟ انہوں نے تعجب سے سوال کیا۔ آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بحیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ بخدا کوئی بات تو ضرور ہے، محض اتنی بات تو ہو نہیں سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد کو ساتھ لے کر آیا، اور بحیرہ اور تمام اہل قافلہ آپ کے انتظار کرتے رہے۔ بحیرہ کی نظریں محمد پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں۔ وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے۔ کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بحیرہ آپ کے پاس آیا۔ بیٹے، تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں صحیح بتانا۔ لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے، محمد نے فوراً نقبہ دیا۔ اچھا، خدا کی قسم، جو بھی پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ بھی مت چھپانا۔ بحیرہ نے دوبارہ التماس کیا۔ پوچھیے، کیا پوچھتے ہیں؟ محمد نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بحیرہ آپ سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بحیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے، ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بحیرہ نے سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ابو طالب نے وضاحت سے بتایا۔
تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجوں کو واپس گھر لے جاؤ، دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو یہ وہ ہیرا ہے جس جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بحیرہ ایک سانس میں ہی یہ ساری باتیں کہہ گیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو یا محمد کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور وہ زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ ابو طالب محمد کو لے کر مکہ آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان، اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں بستیوں سے آپ گزرے تھے، ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگو ہوئی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ نے توجہ سے سنی تھیں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں، بندگی کے سارے آداب بجا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، اپنی جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیرے میں، ہاں اس گھٹا ڈوپ اندھیرے میں، محمد ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا، دیر تک اسی عالم میں غرق رہ کر سوچتے، کس کی راہ ٹھیک ہے، کس کی غلط، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، حق کہاں ہے اور وہ کیا ہے۔ کم سن مگر دیدہ ور، روشن ضمیر محمد کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں، فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔